الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. آج چوتھا درس ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کو ہم اس درس کے اندر پڑھ رہے ہیں. یہاں پر اب قرآن کے تعلق سے مؤلف باتیں شروع کر رہے ہیں. قرآن کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے میں کل والا جو مسئلہ تھا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کے ماننے والوں کو، چاروں اماموں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے. آج جو ہندوستان میں مسلمان پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، وہ اس عقیدے پر باقی نہیں ہیں. وہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہیں، اور یہ ظلم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ کفر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ثم استوى علی العرش. 6 آیتوں کے اندر قرآن میں اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، اور ایک آیت میں کہا الرحمن علی العرش استوى. یہ ساری آیتیں مل کر 7 آیتیں ہو جاتی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہے. اور ایسی آیتیں تو سینکڑوں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں سے اوپر ہے. يَدْعُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، اپنے رب کو لوگ پکارتے ہیں اوپر سے. یعنی ان کا رب کہاں؟ اپنے اوپر سے. مخلوق کا اوپر کدھر ہوا؟ وہاں اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ ساتھ آسمان کے اوپر ہے. ہمارے یہاں جو حنفی پائے جاتے ہیں، اور جب مسالک اور تقلید کا مزاج امت کے اندر پیدا ہوا، اتباع اور نبی اور قرآن سے تعلیمات کو لینا اور اپنے علماء سے ڈائریکٹ دلیل کے ذریعے سے چیزوں کو سیکھنا جب امت نے چھوڑ دیا، تو اس طرح کی بدعتیں اور کفر جیسی شرک چیزیں امت کے اندر داخل ہو گئی. یہ حنفی حضرات جو اپنے آپ کو ہندوستان میں حنفی بولتے ہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ حنفی نہیں ہیں. کیونکہ دین کا دو حصہ ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا، ایک عقیدہ جس کو اصل کہا جاتا ہے، اور ایک احکام جس کو فرع کہا جاتا ہے. عقیدہ جس پر دین کی بنیاد ہے، جس کے اندر اگر خطا اور کمی اور غلطی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا، وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا. عقیدے کے اندر غلطی کرنا، اور یہ تمام لوگوں کے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام کے عقیدے میں تقلید نہیں ہے. تو پھر ان کے امام ابو حنیفہ کہاں چلے گئے؟ جن کی تقلید کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں اہل حدیثوں کو لعن طعن کرتے ہیں، ان کے امام کہاں چلے گئے؟ ان کی کتاب فقہ الاکبر کو اٹھائیے. انہوں نے کیا کہا؟ جو شخص انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے وہ کافر ہے. یہ فتویٰ ہے. یہ پورے ہندوستان کے حنفیوں سے میرا اپیل ہے، میری ایک گزارش ہے. کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ یہ عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا جو عرش پر ہے وہ کافر ہے، اور یہ آپ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کر کے امام رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو حنفی کہنا چھوڑ دیں، یا اگر کہہ رہے ہیں دیوبندی کہیں، دیوبندی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ امام حنیفہ کا مسلک اور طریقہ نہیں ہے. وہ ان میں بہت ساری چیزیں مکس ہے، اپنی طرف سے بدعت، اس کے اندر دوسرے فرقوں کی غلط اشاعرہ و ماتریدیہ کی چیزیں آ گئی ہیں. وہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے یہاں تک کہا جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر، آسمان کے اوپر ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، وہ بھی کافر ہے. یہاں تو یہ تمام حنفی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود، اللہ ہے کہ کچھ محققین اگر ہو ان میں سے بھی حق پرست کچھ ہوں تو وہ مانتے ہوں گے، الگ بات. میں استثناء کر رہا ہوں، اس کا علم نہیں ہے مجھے، لیکن اکثریت کی یہی حالت ہے. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ توہین والا برتاؤ کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو آپ کہیں گے ہر جگہ موجود ہے، تو کیا
اللہ رب العالمین کسی کے گھر میں موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کھیت بیابان میں موجود ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ہی کہا. آپ بار بار ہر مسلمان اللہ اکبر، اللہ سب چیز سے بڑا ہے. تو اللہ یہاں رہ ہی نہیں سکتا. دنیا اللہ کے لیے چھوٹی ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ کا جو مقام دیکھیے، ہم کو اگر کسی کو عزت کرنی ہوتی ہے ہم کہاں بیٹھاتے ہیں؟ گھر میں اوپر کرسی میں بیٹھائیں گے کہ زمین میں بیٹھاتے ہیں؟ کیا پروگرام کرواتے ہیں کہاں اوپر بیٹھاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے لیے کون سی جگہ پسند کرے گا؟ جو سب سے اچھی جگہ ہو، اور جتنی اوپر ہے اتنی اچھی جگہ وہ مانی جاتی ہے، اتنی گندگی عیب ہر طرح سے اللہ رب العالمین پاک ہوتا ہے. اور اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ یہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہیں جو ہندوستان کے اپنے آپ کو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ وہ نہیں مانتے. فروع میں مسائل میں چند چیزوں کو مان لیتے ہیں، لیکن عقیدہ جو اصل ہے، اور ان کے یہاں بھی تقلید نہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دلیل بھی دی ہے، کہا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے. جو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. تو اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اور مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور فطرت میں بھی یہ چیز داخل ہے، اور دلیلیں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کتاب کی شرح کر رہے ہیں، اس کے پابند ہیں. اب آگے ہم آج کے درس کے اندر جو مسئلہ تھا، والقرآن کلام اللہ وتنزیلہ ونورہ لیس بمخلوق لأن القرآن من اللہ وما كان من اللہ فلیس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. بہترین اصول ہیں، اور یہ اصول کہاں سے اپناتے ہیں یہ لوگ ائمہ؟ قرآن اور حدیث سے. یہاں پر دلیلیں انہوں نے نہیں دی ہے، لیکن ایسے ایک سرسری کتاب لکھی ہے تاکہ ہم جیسے بعد میں آنے والے اعتراض کرنے والے لوگوں کے لیے جواب ہو جائے کہ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ معنی کہاں سمجھا تھا. تو آپ کو جواب دینے کے لیے ہو جائے گا نہیں، اہل الحدیث آج نہیں آئے ہیں، اہل سنہ والجماعہ. یہ عقیدہ جو ہم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں بالکل امانت کے ساتھ، خیانت نہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور دلیلوں کے سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اس دین کو پیش کر رہے ہیں جیسا اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے اور حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والقرآن کلام اللہ، والقرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا کلام ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں. مثال کے طور پر ایک آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. مشرکین مکہ میں سے اگر کوئی آدمی، اے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، کس کو؟ نبی کو. اگر مشرکین مکہ میں سے، مکہ کے کافروں میں سے کوئی کافر آپ سے پناہ طلب کرے، آپ کی پناہ میں آنا چاہے، مکہ کے اندر فتح مکہ کی بات ہے، آنا چاہے تو فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ اور حفاظت دیجئے کافر کو، یعنی اس کو قتل نہیں کیجئے، آپ آنے دیجئے، مکہ میں رہنے دیجئے. کب تک رہنے دیجئے؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام وہ سن لے. اللہ کا کلام کون سا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے، اور قریش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے، قریش کے کافر بھی سب سنا کرتے تھے. تو وہ قرآن کی یہ دلیل اللہ کا کلام ہے. وَتَنزِيلُهُ، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. تنزیل من رب العالمین، قرآن نے کہا رب العالمین کے جانب سے نازل کیا گیا ہے، اترا ہے، اتارا گیا ہے، پیدا نہیں کیا گیا. وَنُورُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یعنی علم ہے. نور کے معنی یہاں کیا ہے؟ قرآن نور تو نظر نہیں ہے. اللہ رب العالمین، اللہ نے قرآن کو نور کہا. نور ہے، روشنی ہے، اس سے روشنی ملتی ہے ہدایت میں، گمراہی میں انسان کو روشنی ملتی ہے. لیس بمخلوق، کیا کہا آگے؟ قرآن مخلوق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر یہ مسئلے کو چھیڑنے سے کیا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. قرآن کو مخلوق بولیں
یا اللہ کا کلام بولے، کچھ فرق پڑے گا کیا؟ کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ میں نے ٹیکنیکلی کیا فرق پڑے گا؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں گے، آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں. لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنَ اللَّهِ، کیا جواب دیا ہے؟ قرآن اللہ کی جانب سے ہے. وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَخْلُوق، اور جو بھی چیز اللہ کی ذات میں سے ہے، اللہ کی ذات میں سے، وہ مخلوق نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے؟ آگے سمجھیے. دیکھیے دنیا، زمین و آسمان میں دو ہی طرح کی چیز ہے، دو ہی ہیں، دو ذات ہے. ایک کیا ہے؟ خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے. اس میں تیسرا اور کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں گے. کیا یاد رکھنا ہے؟ کیا یاد رکھنا ہے؟ ایک مخلوق ہے، خالق اکیلا ہے اور مخلوق کروڑوں ہے. ہم بھی مخلوق، آپ بھی مخلوق، یہ گھر مخلوق، زمین آسمان کرسی، ہر چیز مخلوق ہے. اور اللہ خالق جو ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی صفات بھی اکیلا ہے. تو جو مخلوق ہے، مخلوق وہ کبھی نہیں تھی نا، اور کبھی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. جیسے کل ہم لوگ، اگر ہماری عمر 30 سال ہے تو 30 سال سے پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے. اور اگر ہماری عمر ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہمیں نیک ہدایت دے اور صحیح ایمان پر ہماری موت آئے، اگر ہماری عمر 60 سال ہو تو 30 سال کے بعد ہم دنیا میں نہیں رہیں گے. تو مخلوق کی ویلیڈیٹی محدود ہے، کب زمانہ محدود ہے، رہے گی اور وہ ختم ہو جائے گی. اس کو فنا آنے والا ہے، فنا لازم آنے والا ہے. خالق جو ہے ختم نہیں ہوگا، خالق کی صفت نہیں ختم. جب انسان مر جائے گا، ایک دھیان دیں گے، انسان اگر مر جائے گا تو بول نہیں سکے گا، انسان کی صفت بھی ختم ہو جائے گی. انسان چل نہیں پائے گا، گھوم نہیں پائے گا، پھر نہیں پائے گا. انسان، اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اللہ کی صفت جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. تو قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی بات ہے، یعنی کلام ہے. تو جب اللہ کو موت نہیں آنی ہے اور اللہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ کی بات بھی ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ہم مخلوق بول دے رہے ہیں تو جیسے مخلوق ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بھی کلام مخلوق ہوگا تو ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کو پیدا کیا نہیں بولا ہے. بولا ہے کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نزلنا کا نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن اگر اللہ نے کہیں نہیں کہا خلقنا الانسان، انسان کو کیا کہا؟ پیدا کیا. خلقنا القرآن کہیں قرآن میں نہیں کہا. تو قرآن کیا ہو گیا؟ اللہ کا کلام ہوا، اللہ بولتا ہے. تو اللہ کی کوئی بھی، اللہ کا علم ختم ہوگا کبھی؟ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا کہ سن نہیں پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی سن نہیں پائے گا. اللہ کی جو بھی صفت ہے، دیکھنا، قادر ہونا، جاننا، تو اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کے جانب سے اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نہیں بولا ہے. تکلم بھی کلاما حقیقیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو بولا ہے حقیقی کلام. دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے حقیقی طور پر بات کیا ہے. قرآن میں یہ آیت موجود ہے نا، یا موسیٰ اننی انا اللہ. کتنی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے کہا اننی انا اللہ، انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تم میری عبادت کرو. تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین بولتا ہے، اور وہی بولی کیا ہے؟ کلام قرآن ہے. اور اللہ کی بولی کیا تھی؟ تورات، زبور، انجیل، سب اللہ رب العالمین کی باتیں تھی. تو لوگوں نے کیا کر دیا؟ عیسائیوں، یہودیوں نے
بنو اسرائیل نے کیا کر دیا؟ اللہ کی بات میں اپنے باتوں کو ایڈ کر دیا. اسی لیے قرآن کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تحریف ہو گئی ہیں, بدل دی گئی ہیں, اس میں ایڈٹ کر دیا گیا. کوئی آج نہیں جان سکتا, کوئی انسان انجیل اٹھا کر پڑھے, تورات اٹھا کر پڑھے, تو ان چیزوں میں جب پڑھے گا تو اس کے اندر اسے نہیں معلوم ہوگا کہ کون سی اللہ تعالیٰ کا کون سا کلام ہے, عبارت ہے, اور کون سی عبارت عیسائیوں نے ظلم کرتے ہوئے اس میں بڑھا دیا. اللہ نے قرآن میں کہا یحرفون الکلم عن مواضع, عیسائی اور یہودی لوگ تحریف کر دیتے تھے, بدل دیتے تھے اللہ کی آیتوں کو اپنے فائدے کے لیے. کسی چیز کو حلال کرنا ہو بدل دیتے تھے, لیکن اس امت کے لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے. اور یہی عقیدہ کس کا تھا؟ قرآن کے کلام ہونے کا عقیدہ کس کا تھا؟ احمد بن حنبل, مالک, اس سے پہلے مالک بن انس. مالک بن انس کی وفات کتنے ہیں؟ پیدائش سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے. ابھی صحابہ موجود تھے, 93 میں صحابہ موجود تھے, پیدا ہوئے. پیدا ہو کے تو فوراً بولنے نہیں لگے اور علم نہیں حاصل کیا. 10 سال 12 سال 14 سال کے بعد علم شروع کیا. تو امام مالک نے سمجھ لیجئے 105 ہجری یا 110 ہجری کے بعد سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس زمانہ پایا, صحابہ کو بھی ملاقات نہیں ہے ان کو کسی صحابی سے, اسی لیے تابعی میں شمار ہوتے, تبع تابعی میں نہیں, صحابی سے بھی ملاقات ہو سکتی, مجھے دیکھنا پڑے گا, تھوڑا ڈاؤٹ ہے. تو امام مالک تبع تابعی میں سے, کیونکہ تابعی سے ملاقات ہے. جیسے نافع سے ملاقات ہے, عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم سے ان کی ملاقات ہے. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ ہم نے کیا بتایا تھا اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ, جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا, صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین کے طریقے پر ہوگا, صحابہ سے جو علم حاصل کیے ہیں. تو مالک رحمہ اللہ نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟ صحابی کے شاگرد سے, نافع سے, سالم بن عبداللہ بن عمر صحابی کے بیٹے سے, اور مدینے کے اندر علم حاصل کیا. ان سب کا عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ لوگ سب مانتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اسی لیے اور ایک تابعی, مشہور تابعی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک تو کیا ہو گئے؟ تبع تابعی. شاید صحابی کو نہ دیکھیں ہو تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن تابعی کو تو انہوں نے دیکھا, اسی لیے تبع تابعی میں ہو گئے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا ہے. تو عقیدہ کیسے لیا جاتا ہے دیکھیے, اور مسئلہ بھی, عقیدہ ہو یا مسائل ہو, سب ہم اسی طریقے سے لیتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ, یہ طریقہ اور منہج ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. ٹھیک ہے, صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین, ان کے استاد, انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. یہ اپنی مجلس میں درس دے رہے تھے, پڑھا رہے تھے, اور اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اس زمانے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے, علم ہے, اللہ جانتا ہے, ہنستا ہے. اللہ رب العالمین آسمان سے اترتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اترتا ہے نہ عرش پر ہے؟ اللہ رب العالمین اترتا ہے روزانہ رات کو, سمجھے؟ رات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر ہے. ہمارا رب ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر رات عرش سے اتر کر نیچے والے پہلے آسمان میں پہنچتا ہے. الی السماء الدنیا, یہ دنیا والا آسمان جو سب سے ادھر سے قریب ہے, ادھر سے جائیں گے تو 6 آسمان سے اللہ رب العالمین پہلے آسمان میں اتر کر پوچھتا ہے. کب؟ جب ثلث اللیل, رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین اترتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے, کوئی مجھ سے فریاد کرنے والا, کوئی مجھ سے مانگنے والا, مانگو میں دینے کے لیے آیا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں دعائیں قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے, یہ اللہ رب العالمین. تو اس طرح کی صفات بیان کر رہے تھے. کون بیان کر رہا تھا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو درس دے رہے تھے. جیسے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں ویسے ہی وہ پڑھا رہے تھے, طلباء آ کر پڑھ رہے تھے. تو اس میں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا واصل بن عطا. کیا نام تھا؟ واصل نام تھا, واصل بن عطا.
جب انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو اس نے اعتراض کیا کچھ کہ اللہ کیسے بات کرے گا؟ کیا اعتراض کیا؟ اللہ کیسے بات کرے گا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پیٹ ہے کیا؟ اللہ کی زبان ہے کیا؟ وہ عقل لگانے لگا، اللہ کیسے بات کرے گا؟ تو حسن بصری نے کہا قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی، تو قرآن سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ بات کرتا ہے، لیکن کیسے بات کرتا ہے یہ ثابت نہیں ہوا۔ کیسے بات کرتا ہے کسی کو نہیں معلوم، اور انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جو انسان انکار کر دے تو وہ واصل بن عطا کیا ہو گیا؟ اعتزل، مجلس سے چلا گیا، اٹھ کے غصہ ہو کر چلا گیا، تو اس کا نام معتزلہ پڑ گیا، وہیں سے یہی فرقہ بن گیا اسلام کے اندر، اور یہ لوگ الگ ہو گئے۔ اسی لیے یہ جو ہو گیا، امام مالک کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، نور ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو آسمان سے نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے، قرآن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کی جانب سے اترا، اور قیامت سے پہلے قرآن اٹھ کر چلا جائے گا۔ قرآن کتابوں سے اس کے حروف ختم ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ صبح کو جب اٹھیں گے اور قرآن کو کھولیں گے تو مصحف میں اس کے الفاظ موجود نہیں ہوگے، اور وہ دنیا کے اختتام کا وقت ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن ختم نہیں ہوا، اللہ کے پاس سے آیا تھا اور اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، جیسا کہ میں والمراء فی کفر، آخری اور یہی عقیدہ کس کا تھا میں کہہ رہا ہوں؟ امام مالک کا بتا دیا، حسن بصری کا آپ کو ملا دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ تابعی تک پہنچے نا، تابعی صحابی سے علم کر لیں، کیا عقیدہ ہو گیا صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہوا، وہ تعویل نہیں کرتے۔ مالک بن انس، احمد بن حنبل اور فقہائے کرام جو ان سے پہلے ہیں اور ان کے بعد ہیں، تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بات ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ والمراء فیہ کفر، اور جو انسان اس بات پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ شک بھی کرے گا تو کافر، انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام جو نہیں بول رہا وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان رہے گا؟ نہیں مسلمان رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کے بارے میں نے کل کے درس میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہارون کا بیٹا، ہارون رشید کا، مامون کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ یونان سے کتابیں لائی گئی تھی جو ان کے کلیساؤں میں بند تھی، کتابیں جو عبرانی زبان میں تھی، ان کتابوں کے اندر بہت سارے خرافات، طامات، خرابیاں، گمراہیاں موجود تھیں، وہ آ گئی مامون کے زمانے میں۔ مامون بادشاہ تھے تو ان کے قریب ایسا ہی شخص تھا۔ کون شخص قریبی ہو گیا تھا؟ کس کے پارٹی میں سے؟ کیا جواب دیں گے؟ ابھی میں نے مثال دیا، ہاں، حسن بصری رحمہ اللہ کے مجلس میں صحابہ کے طریقے سے جو ہٹا تھا کون تھا؟ واصل بن عطا، اور یہیں سے معتزلہ بن گئے، یہ فرقہ بن گیا، اس کی پارٹی بن گئی۔ اور اس کے پارٹی کا ایک آدمی، اس فرقے کا آدمی مامون کا بہت قریبی بن گیا، چاپلوسی کرتے کرتے۔ اور بدعتی جو ہوتا ہے چاپلوس ہوتا ہے، باطل، چاپلوسی کرتے کرتے مامون کا اسسٹنٹ بن گیا، وزیر وغیرہ بن گیا۔ اسی نے اس کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ تم ایران سے لے کر یہ آ جاؤ، اور وہیں سے امت کے اندر گمراہی آئی۔ جو کلام کے بارے میں نے آپ سے کلام کیا تھا کہ علم کلام، فلسفہ اور منطق کا آغاز کیسے ہوا تھا، وہاں سے امت کے اندر یہ خرابیاں آئی، اور اب یہ علم جب آیا عقل انسان دوڑانے لگا۔ اور یہ معتزلہ میں سے ایک شخص جب مامون کے قریب ہو گیا، ہارون رشید سلفی تھا، اہل الحدیث کے عقیدے میں، یعنی وہ سالے صحابہ کے طریقے پہ وہ چل رہا ہے، وہ لوگ سب چل رہے تھے، سب۔ ہارون رشید کا زمانہ ہو، اس کے بعد کا زمانہ، کوئی حنفی نہیں، کوئی شافعی نہیں، کوئی مالکی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، سب۔ امام مالک بھی اہل الحدیث تھے، امام شافعی بھی اہل الحدیث تھے، امام احمد بن حنبل بھی اہل الحدیث تھے، اہل السنہ والجماعت تھے، امام ابو حنیفہ بھی اہل الرائے اور اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے، امام حنیفہ۔ یہ تمام کا عقیدہ، یہ تمام نبی کی اتباع کرنے والے تھے یہ لوگ۔ تب یہ مامون سے جب قریب ہو گیا تو مامون نے اپنے زمانے میں یہ اتنا ورغلایا مامون کو،
اتنا بھڑکا دیا اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں، یہ کہہ دیا نا، ان کو سمجھا دیا مامون کو کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے، کلام نہیں، الٹا سمجھا دیا مسئلے کو۔ کیسے سمجھا دیا؟ الٹا کر کے سمجھا دیا۔ اور مامون بادشاہ جو ہوتا اس کا اتنا وہ دوسرے فن میں مہارت رکھتا، سیاست میں، علم میں اتنا ماہر نہیں تھا، اس کو یہ کر دیا اور اس سے قریب ہو کے بار بار جب ایک انسان کوئی بات بولتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو مامون بھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ وہ اس چیز کے شکار ہو گئے۔ اب کیا کیا مامون نے کہا جو کہے گا قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو مارا جائے گا، کوڑا مارتا تھا۔ مسجد میں، ممبر میں، محراب میں کوئی خطبہ دے گا، اگر وہ کہہ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو اس کو مارا جاتا تھا۔ ڈر سے مامون کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر، حکومت صرف عراق میں نہیں تھی، عراق، شام، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، پوری دنیا کے بیشتر بہت سارے علاقوں کے اندر حکومت تھی، پورا ایشیا شامل تھا، افریقہ شامل تھا۔ یہ اتنا بڑا اتنے بڑی علاقے میں حکومت، وہاں تک کیا ہے، سب کو یہ پیغام بھیج دیا، جو بھی کہے، پولیس کا آرڈر ہو گیا کہ جو بھی کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں، اس کو مارو، قید کرو، جیل میں ڈالو۔ یہ فرمان سرکاری طور سے صادر ہو گیا، سارے لوگ ڈر گئے، سارے علماء ڈر گئے۔ امام بخاری بھی موجود تھے اس وقت، زمانہ ایک ہے، امام مسلم بھی موجود تھے، وہ زمانہ ایک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور یہ استاد ہے امام بخاری کے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سب کوئی چپ ہو گیا، یا تو کوئی خاموش ہو گیا، بولتا نہیں تھا اس مسئلے میں، یا بولتا تھا تو ان کے حساب سے جو بادشاہ کو پسند ہے، اور ان کے چیلے اور یہ لوگ جو آتے تھے ان کو پسند ہے، سیکورٹی اور فورس کے ڈر سے کہ ان کو کوڑا مارا جائے گا۔ صرف چند لوگ تھے، دو یا تین افراد تھے جنہوں نے کبھی بھی قبول نہیں کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ سب سے پہلا احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، اسی لیے ان کو امام و اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ایسے امام ہیں جنہوں نے فتنے کے وقت میں، اسی کو کہا جاتا ہے فتنہ خلق قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ، یعنی فتنہ کا معنی عذاب دیا جانا۔ مامون کے طرف سے جو شخص نہیں مانتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے اسے مارا جاتا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مامون نے بلایا، قید کروایا اور اس کو کوڑے سے مروایا، اور جس کوڑے سے امام احمد بن حنبل کو مارا جاتا تھا، امام بخاری نے لکھا کہ اگر اس کوڑے سے ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو ہاتھی بدکنے لگتا، اور جب مارتا تھا احمد بن حنبل کو تو وہ جسم چھلنی ہو جاتا۔ جلاد مارتا تھا اور جب تھک جاتا تھا تو جلاد بولتا تھا میں تم پہ رحم کھا کر تمہیں مارنا نہیں چھوڑا ہے، میں تھک گیا ہوں اس لیے تمہیں نہیں مار رہا ہوں۔ پھر جب وہ سست ہو جاتا، جب آرام تھوڑا سا ریسٹ لے لیتا، اسے تھوڑی سی راحت ملتی تو پھر اٹھا کر پھر مارتا، اور یہ کہتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے مارنا چھوڑ دوں گا۔ احمد بن حنبل صرف ایک جملہ کہتے تھے، ائتنی بشیء من کلام اللہ او کلام رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی، میرے سامنے ایک حدیث لے آؤ، ایک آیت لے آؤ جس میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو قرآن اللہ کا کلام میں مخلوق نہیں ہے، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ کئی سال تک کئی بادشاہوں نے مسلسل مارا ہے اور قید میں جا، لیکن حق کی بات نہیں چھوڑی، اسی لیے آج دین محفوظ ہوا، اسی لیے آج زندہ ہے۔ تو یہ قرآنیہ امت کے علماء کی آج جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو مخلوق کہہ دینے سے نقصان کیا ہونے والا تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل جانتے تھے اگر امت کے سارے علماء قرآن کو مخلوق مان دیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی شخص آتا بولتا اجماع ہو چکا ہے، اجماع میں نے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اجماع مسلمانوں کی ایک دلیل ہے۔ جب کسی مسئلے میں اختلاف نہ ہو، سارے مسلمان یعنی علماء کا اجماع ہو جائے کہ اس میں ایک ہی رائے سب پیش کر رہے ہیں تو وہ شریعت اور قانون بن جاتا ہے۔ اسی لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اتنی تکلیف برداشت کی،
مصیبتیں برداشت کی اور قرآن کو مخلوق قبول ہی نہیں کیا۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور آج تک بھی یہ چیزیں باقی رہ گئی۔ آگے کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَوْنَ اللَّهَ بِأَبْصَارِ رُؤُوسِهِمْ وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حِجَابٍ وَلَا تُرْجُمَانٍ۔ ایک اور اہم قاعدہ اور اصول سب دیکھ رہے ہیں، اصل قاعدے کی حیثیت ایک ہوتا ہے نا، جیسے قاعدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس طرح سمجھنا، قاعدہ کا معنی جیسے یہ عمارت ہے، مسجد ہے، مسجد میں پلر ہے، پلر کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قاعدہ یا اصول کہا جاتا ہے، مطلب بیس، فنڈامنٹل۔ اگر آپ پلر کو کاٹ دو گے تو مسجد کیا ہوگی؟ گر جائے گی نا، پلر کو کاٹنے۔ لیکن اگر آپ بیچ بیچ میں دیواروں کو کاٹو تو مسجد گرے گی؟ نہیں گرے گی۔ اور یہ آپ اوپر میں جو بیم ڈالا ہوا مسجد کے اندر، اس بیم کو کاٹنے ڈالو تو مسجد گرنے کا سب چانس شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ تو زائد جو چیز ہے اس کو اگر آپ توڑو گے تو ان چیزوں سے آپ کو اس میں نقصان ہونے سے آپ کی مسجد یا عمارت کو نقصان نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح سے ہے اصول، جو دین میں اصول یہ سب ہیں، اس میں خرابی ہوگی تو آپ کا دین خراب ہو جائے گا۔ اور اگر فرع مسائل میں ہے، جیسے تراویح میں وتر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا ہے، نہیں اٹھا کر دعا مانگا، تو آپ کا دین خراب ہونے والا اس سے نہیں ہے، آپ کو نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ نے کر دیا غلطی دین کے عقیدے میں، منہج میں، تو یہ آپ صحابہ کے طریقے سے نکل جاؤ گے اور فرقہ گمراہ فرقے میں چلے جاؤ گے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس فرقے میں ہم چلے جائیں گے۔ کون فرقہ چلا جائے گا جہنم میں؟ جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کے ساتھ کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کے پاس ائمہ کا طریقہ کیا ہے، اور ان اماموں پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ جتنے امام ہیں اس سے مسلمانوں کے اجماع، سارے امت جانتی کہ یہ لوگ علماء تھے۔ آگے جو مسئلہ میں آگے بیان کر رہا ہوں، والایمان بالرؤیۃ یوم القیامہ، ایمان ہے اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ کیا معنی؟ سمجھ میں آیا بات؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے نا۔ والایمان بالرؤیا، یقین ہے ہم کو، تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے مومن لوگ۔ یرون اللہ بابصار، کیسے دیکھیں گے؟ اسی آنکھ سے دیکھیں گے جو آنکھ ان کو دی گئی ہے قیامت کے دن، ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جو ان کے سر میں ہے۔ بہت سارے فرقے، یہی جو میں فرقہ بھی بتایا معتزلہ، یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے جب غلطی آتی ہے امت کے اندر تو کیسے کیسے ہوتی ہے۔ اور یہ رؤیت کا انکار امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے لوگ، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں حقیقت میں مانتے نہیں، دعویٰ ہے، صرف چند چیزوں کو مانتے ہیں، ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان چیزوں کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اور امام سب بری تھے، اور ہم لوگ سب امام کے ماننے والے ہیں، ائمہ کرام کو ماننے والے بھی ہیں، اور قرآن کو بھی ماننے والے، حدیث کو بھی ماننے والے، اور رسول کو بھی ماننے والے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قول کے آنے کے بعد، ان کے حکم کے آ جانے کے بعد ہمارے سامنے کسی کی بات دلیل نہیں بنتی ہے۔ اور یہ لوگ، یہ تمام ائمہ ان کے طریقے پر چل رہے تھے۔ تو قیامت کے دن مومنین اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو انکار مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن جنتی لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشنی آ رہی، خوبصورت۔ انسان دنیا میں کیسے ہے؟ ہاں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم ہے، کوئی بیشی ہے، کوئی کچھ ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ لیکن جنت میں جائیں گے تو بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، ہر انسان اتنا خوبصورت، تندرست، اس کی ہائٹ بھی اچھی ہو جائے گی، جو چھوٹا ہے وہ لمبا ہو جائے گا، جو لمبا ہے اور لمبا ہو جائے گا، مطلب سب کی ہائٹ ایک ہو جائے گی، 60 گز کے سب ہو جائیں گے، 60 گز کے سب ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کے ہائٹ میں سب کی چلی جائے گی۔ تو سب جنت میں خوبصورت ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنتیوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا ہم نے
تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا؟ کچھ اور چاہیے تمہیں؟ تو جنتی لوگ جواب دیں گے، اے اللہ کیا تم نے ہماری چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اے اللہ تو نے ہم کو نعمتیں نہیں دی؟ بہت نعمتیں دی ہیں جنت میں، کھانے پینے رہنے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی. یہاں تو باتھ روم بھی نہیں جانا پڑتا ہے. جنت میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ ناک سے کوئی گندگی نکلتی ہے، نہ پیٹ سے کوئی گندگی نکل رہی ہے، کوئی گندگی نہیں، نہ کان سے نہ آنکھ سے کوئی گندگی نہیں ہے. بس کھاتے جاؤ، ڈکار لیتے جاؤ. ڈکار لیے ختم ہو گیا. ڈکار سے خوشبو آتی، بدبو نہیں. جنتیوں کے ڈکار سے خوشبو آئے گی اور ختم. اس کے بعد پیزا کھائیں یا جو بھی کھائیں، مطلب کوئی جو بھی پسند ہے، اللہ رب العالمین جو چیزیں آپ کو پسند ہے جنت میں وہ چیزیں آپ کو ملے گی. اور اللہ جب مل رہی ہے سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. تو پھر لاسٹ میں اللہ کہے گا، سنو میں نے ایک وعدہ تم سے کیا تھا جو ابھی پورا نہیں کیا. کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ پھر پردہ ہٹائے گا. اللہ اپنے سامنے ایک پردہ رکھتا ہے، نور کا پردہ. کیسا؟ نور مانے روشنی. تو اللہ جب اپنے نور کو، حجاب کو ہٹائے گا تو اللہ کا دیدار ہونے کے بعد اتنی خوشی ہوگی کہ ہر نعمت اس کے سامنے چھوٹی ہو جائے گی. انسان کو جتنی نعمت جنت میں کھانے پینے سے انسان سوچتا ہے نا، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھے بنا اسے سکون نہیں ملتا ہے. اسی طرح انسان کو حقیقی محبت جب اپنے رب سے ہو جاتی ہے نا، تو رب کو جب دیکھ لے گا تو اسے ہر طرح کا سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے. وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حِجَابٍ وَلَا تُرْجُمَانٍ. اللہ رب العالمین انسانوں سے حساب و کتاب بھی لے گا. کیسے لے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تُرْجُمَانٍ. کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا. کس سے؟ ہر انسان، ہر جنات، اکیلے ہر انسان ہر جنات سے اللہ تعالیٰ محشر کے دن اکیلے بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان. اللہ اور اس کے درمیان تیسرا کوئی شخص نہیں ہوگا. اور کہے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ نہیں کیا کی تھی، تم نے یہ کیا تھا، بتا. اللہ پوچھے گا. تو یہ اللہ رب العالمین انسان کے، تو یہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا. لیکن یہاں پر کیا؟ حساب کرنے کے لیے. یہاں پر سچویشن حساب کے لیے، یعنی غلطی کی ہوگی تو ڈانٹ پھٹکار نہیں، جہنم. اللہ کا غضب جہاں آیا، نعوذ باللہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ. اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ مانگنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سجدے میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ تم مجھ سے خوش ہونا، تم مجھ سے ناراض مت ہونا، کیونکہ جہنم اسے ملنے والی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. جب کسی کے ماں باپ، ابو امی اس سے ناراض ہوتے کیسا لگتا ہے؟ کتنا برا لگتا ہے. اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کو بہت غصہ ہے. قیامت کے دن اسی لیے بہت غصے میں ہوگا، کیونکہ انسان میں سے زیادہ تر تعداد زیادہ انسان کافروں کی ہوگی، زیادہ نافرمانوں کی ہوگی، زیادہ جہنمیوں کی ہوگی، زیادہ جو دنیا میں اللہ کو مانتے نہ تھے ان لوگوں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے آ کر حساب لے گا، لیکن غصے کی حالت میں ہوگا. اور جنتی لوگوں کو جب دیکھے گا تو انعام کے طور پر ہوگا. جب جنتی لوگ کے سامنے اللہ رب العالمین خوش ہو کر، جاؤ تم آزاد ہو، اب تم کو موت نہیں آنی، جاؤ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، جاؤ تم اب بیمار نہیں ہوگے، اب تم صحت مند رہو گے، جاؤ تم اب بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، جاؤ اب تم کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ خوشحال رہو گے. یہ اللہ اعلان کرے گا اور خوش رہے گا. اور انسان جنت میں جا کر اس زندگی کے لیے ہمیں جستجو کرنی ہے، اور اس زندگی کو پانے کے لیے، وہاں وہ نعمت پانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھنا ہے جو عقیدہ صحابہ نے، اور اس عقیدے سے ہٹ گیا تو اسے جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بلا حجاب، مؤلف کیا کہا؟ وہ یحاسبہم، اللہ ان سے حساب کتاب کرے گا بغیر کسی دربان کے. حجاب کس کو بولتے ہیں؟ حجاب، حجاب دربان، باڈی گارڈ یا
وہ ترجمان ٹرانسلیٹر، کوئی ٹرانسلیٹر ترجمہ کرنے والا نہیں. کوئی انسان فارسی میں بولتا ہوگا، کوئی انسان چائنیز میں بولتا ہوگا، کوئی جرمنی میں بولتا ہوگا، فرانچیز میں بولتا ہوگا، الگ الگ زبان میں. اللہ کو ہر کسی کی زبان اللہ سمجھتا ہے، ابھی بھی سمجھتا ہے، وہاں بھی سمجھے گا، ہمیشہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن مومنین دیکھیں گے، اور جو انکار کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا نہیں ہو. اللہ رب، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین، تبھی تو آپ دیکھیں گے. اگر انسان کہے گا کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے پھر؟ اور قرآن میں آیت بھی موجود ہے. کیا آیت ہے؟ کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. یعنی اللہ کا چہرہ بھی اور اللہ کی پوری ذات باقی رہے گی. اللہ کا چہرہ ذوالجلال والاکرام اللہ باقی رہے گا. یعنی اللہ کا چہرہ ہے، پتہ چلا، تبھی تو انسان دیدار کرے گا. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عقائد کو اور اس منہج کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور موت تک اسی منہج اور اسی طریقے پر باقی رہ، اور ہمیں ہدایت پر رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.